اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لے تو روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے، یعنی ہم بستر ہوتا ہے، صحبت کرتا ہے، تو یہ کام کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس صورت میں اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ یعنی دن کے اندر روزے کی حالت میں یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر رات کے اندر یہ کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی افطار کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اس کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس صورت میں کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوگی۔ لیکن پہلی شریعت میں مسئلہ یہ نہیں تھا، پہلی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی انسان افطار کے بعد سو جائے اور اس کے بعد بیدار ہو تو سونے کے بعد کھانا پینا اور اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ ملنا جلنا سب حرام ہو جاتا تھا۔ تو اس میں صحابہ کو دقت پیش آئی، صحابہ پریشان ہوئے۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی کام کاج کرتے تھے، تھکے ماندے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا۔ بیوی نے کھانے کا انتظام کیا تو اتنے میں صحابی کی آنکھ لگ گئی، تو جب بیدار ہوئے تو کھانا پینا حرام ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دوسرے دن اسی طریقے پر اپنی مزدوری کرنے چلے گئے، تو دوپہر میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے ضعف جب محسوس ہوا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ لوگوں تمہارے لیے جماع کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ تو جب صحابہ کو اس طرح کی دشواریاں پیش آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اس حکم کو بدل دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اب تم رات میں صحبت کر سکتے ہو، یعنی تمہیں افطار سے لے کے صبح صادق تک یہ کام کرنے کی، ہم بستر ہونے کی اجازت ہے۔ لیکن البتہ اگر کوئی شخص دن میں کرتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور روزہ فاسد ہونے کے بعد قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گی۔ یعنی کفارہ کیا ہے؟ تو کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے یا باندی آزاد کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو آج کل کا دور ہے تو حساب لگا کر 2 مہینے کے روزے رکھے اور درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، یا اگر یہ بھی مشکل ہو تو تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ لہذا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہم بستر ہوتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور روزہ فاسد ہونے کی صورت میں قضا اور کفارہ ہوگا، اور کفارے کی 3 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ غلام یا باندی آزاد کرے، یا یہ کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی روزہ ناغہ نہ ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا